سوائے اپنی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے علاوہ؟ تم اتنے گندے کام کرتے ہو، دیکھنا تم لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرتے ہو۔ تم ہو، کیڑے پڑیں گے تم لوگوں کو، کیڑے پڑیں گے۔ تمہارے پاس اور کوئی کام ہے؟ عائشہ تم نے مجھے ان سے دور تو کر دیا، اب کیا فون پہ بھی رابطہ نہ رکھوں ان سے؟ تمہیں پوری اجازت ہے، تم جا سکتے ہو ان کے پاس، ویسے بھی اب تم میرے کسی کام کے تو ہو نہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، بات تو ہے، لیکن تم شیئر کرو گی بھی تو کس؟ ایک کام کرو، اپنا سامان یہاں سے باندھو اور میرے گھر سے چلے ہی جاؤ۔ دل کی بات کسی سے شیئر کرنے سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ ایسا کون ہے تمہاری زندگی میں جس سے تم اپنے دل کی بات کر سکو؟ میں نے آپ سے کہا نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بتاؤ نا حنان، کون ہوں میں؟ ارے یہ کیا بتائے گا؟ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے لڑکیوں کے پیسے کھانے والا، ایک ایک پائی کا حساب چکتا کروں گی میں تم سے۔ 2 دن کے اندر اندر مجھے میرے سارے پیسے واپس چاہیے، ورنہ پولیس تمہارے دروازے پہ ہوگی۔ ڈرامہ سیرا پتھر دل کی آنے والی نئی ایپیسوڈ مزید انٹرسٹنگ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ ڈرامہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے اختتامی موڑ کو بھی پہنچ رہا ہے، اور ہر فیملی جو ہے جس نے جو کیا تھا وہ اپنے کیا ہوا کا پا رہا ہے اور اپنے انجام تک پہنچ رہا ہے۔ زہرا اپنے انجام تک پہنچ رہی ہے، پپو اپنے انجام تک پہنچ رہی ہے، اور یہاں دوسری جانب زہرا کا شوہر حنان اور اس کی ساس اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اور نمی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اور کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ الٹا خود بھی بھگتتا ہے، اپنے کیے ہوئے کی سزا تو سبھی بھگتیں گے۔ اور آنے والے وقت میں مناہل کیا کرنے والی ہے؟ خیر مناہل تو بہت ہی زیادہ پراؤڈ ہو چکی ہے، محبت کر کے بھی ولید کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہی، حالانکہ اسے ولید بار بار یہ ظاہر کر چکا ہے کہ وہ اب بھی اسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں چاہتا، وہ اب بھی اس کو اپنی زندگی میں پانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے مناہل ایسا کیوں کر رہی ہے؟ مناہل جو ہے ولید کے محبت کو کیوں نہیں اپنا رہی، ولید کی محبت کی قدر کیوں نہیں کر رہی؟ آنے والے وقت میں مناہل کو بھی ولید کی محبت کی قدر ہو جائے گی جب ولید پوری طرح اس سے پھر جائے گا۔ خیر مناہل کا وقت تو آنے کا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر دوسری جانب یہاں اس کا شوہر زین جو ہے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، چونکہ اس نے مناہل کی زندگی برباد کی تھی اور یہاں اس کی بیوی نے اس کی زندگی برباد کر رکھ دی ہوئی ہے اور اسے ڈرا دھمکاتی رہتی ہے، اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں ہے اور اگر وہ ایک مرتبہ جیل چلا جاتا ہے تو اس کا واپس باہر آنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کی بیوی اس کے کسی کو اس کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی اور اس کو ذلیل و خوار کرتی رہتی ہے، اور اسے یہی کہتی ہے کہ اب تم اپنی ماں سے ہی بات کرتے رہو گے یا نہیں تم میری اپنے کام بھی کچھ کو توجہ دو گے۔ تو زین اسے یہی کہتا ہے کہ تم نے میری ماں سے تو مجھ کو دور کر دیا ہے اور ان سے ان کے کال پر بھی ان کا حال احوال نہ پوچھوں۔ تو اس کی بیوی اسے یہی کہتی ہے ہمیشہ کہ اگر تمہیں جانا ہے بے شک تم چلے جاؤ اپنی ماں کے پاس اور ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اب ویسے بھی تم میرے کسی کام کاج کے نہیں رہے۔ بس یہاں تو زین تو بالکل ہی ذلیل ہو کر رہ چکا ہے، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہی اس کی بیوی کی نظر میں، اور وہ بھی دب کر رہ رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ ہے، اور وہاں پر بھی اب پاکستان میں بھی کچھ بھی نہیں رہا، جو رہتا گھر تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور آلریڈی وہ مناہل کا سب کچھ اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ خیر یہ تو پوری طرح وہ بھی نہیں جانتا کہ اب اس کی ماں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اس کی ماں خالی ہاتھ رہ چکی ہے۔ اگر وہ پیچھے لوٹ کر چلا بھی چاہتا ہے تو وہ پھر سے فقیروں والی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہاں اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کی قدر نہیں کرتی اور وہ بھی اسے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ یہاں میشا بھی جو ہے میشا بھی اپنے شوہر سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے، خیر میشا بھی ضرور اپنے انجام تک پہنچے گی، لیکن زین کو اس کے کیے کی سزا ہی مل رہی ہے،
اور ادھر دوسری جانب زین بھی کچھ نہیں کر پا رہا. زین اس کے سامنے جو ہے وہ بھیگی بھیلی بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی کوئی پوزیشن ہے، نہ ہی کوئی اس کا اسٹیٹس ہے اس کے بغیر، اور وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اس کے اپنی بیوی کی جتنے بھی نخرے ہیں وہ اٹھاتا ہے، اور جتنے بھی انسلٹ ہے وہ خاموشی سے چپ کر کے سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اف سے تف کی تو وہ الٹا پھنس جائے گا. ادھر ولید بار بار مناہل سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن مناہل ہے کہ اس کی محبت کو ٹھکرا رہی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اب وہ بھی ولید سے محبت کرتی ہے، لیکن ولید کی محبت کو صرف وہ اس بلبوتے سے ٹھکرا رہی ہے کیونکہ ولید کا رشتہ اب کہیں اور طے ہو چکا ہے. حالانکہ اب بھی ولید اسے یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن یہاں مناہل ہے کہ کسی صورت وہ ولید کی محبت کو مانتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ولید کی محبت کی قدر کر رہی ہے. حالانکہ وہ جانتی ہے کہ وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے، اور پپھو بھی جو ہے وہ بھی تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں اس کی ولید کی محبت اور اس کی ماں کی محبت اس کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، اور زندگی اس کی سنور جائے گی اگر وہ ولید کی محبت کی قدر کر لیتی ہے. لیکن وہ کسی صورت کسی بھی طریقے سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ولید اسے کہتا ہے کہ تم ضرور کچھ چھپا رہی ہو، میں تمہارے دل کا حال جاننے لگا ہوں. ولید اس کے ساتھ رہ کر یہ جاننے لگا ہے کہ مناہل کے اس دل میں یا دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. ولید بھی کسی حد تک یہ جان چکا ہے کہ مناہل اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اظہار نہیں کر رہی، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اظہار کرے. وہ اس سے بار بار انسسٹ کرتا ہے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے یہی کہتا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے تم اپنے دل کا حال کہہ سکو. اگر تم چاہو تو مجھ سے دل کا حال کہہ سکتی ہو. لیکن مناہل بار بار اسے یہی کہتی ہے کہ نہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے دل میں کوئی بات ہے، تم میرا پیچھا چھوڑ دو. اور پھر سے اسے ٹھکراتی ہے، لیکن ولید یہ برداشت نہیں کرتا. ولید جو ہے اب بھی یہی چاہتا ہے کہ مناہل اس کی زندگی میں داخل ہو جائے، لیکن یہاں مناہل کسی صورت نہیں مان رہی. ولید بیچارہ اب کیا کرے گا؟ ولید کی زندگی جو ہے مناہل سے شروع ہوتی ہے، مناہل پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہاں ادھر دوسری جانب حنان بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. سب کچھ زارا جان چکی ہے. زارا اب اسے یہی کہتی ہے کہ جتنا جو کچھ تم نے مجھ سے چھینا ہے وہ سب کچھ مجھے واپس لوٹاؤ. ادھر دوسری جانب شیبہ بھی اب گھر آ جاتی ہے، حنان کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور یہی ہوش فہمی میں ہوتی ہے کہ حنان بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہے. حنان جیسے ہی شیبہ کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کے تو ہوش و حواس ہی اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے شیبہ اور زارا کو آمنے سامنے دیکھ لیا ہے. اور چونکہ شیبہ سے تو اس نے یہ بات چھپائی ہوئی ہے، اس نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ زارا جو ہے اس کی کزن ہے، اور اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ وہ زارا سے اس کی منگنی کر دے، شادی کر دے. اور وہ جب گھر آتی ہے تو زارا کو سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، اور پھر تم ابھی تک یہیں پر ہو، اور تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم حنان کی زندگی سے چلی جاؤ، کیونکہ حنان اور میں جب بہت جلد شادی کرنے والے ہیں. اور یہاں یہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں زارا اسے کہتی ہے کہ اب تم میرا انٹروڈکشن کرواتے ہو کہ میں خود کو انٹروڈکشن کرواؤں. تو یہاں اس کی وہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہے، اور وہ کھڑی ہو کر منہ دیکھتی رہ جاتی ہے. تو زارا اتنے میں کہتی ہے کہ میں ولید کی بیوی، میں حنان کی بیوی ہوں، اور حنان میرا شوہر، ہم دونوں شادی کر چکے ہوئے ہیں. جیسے ہی یہ شیبہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہے، اور حنان کو وارن کر دیتی ہے کہ جتنا پیسہ تم نے مجھ سے لیا تھا 2 دن کے اندر مجھے واپس کر دو، ورنہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا، اور تمہیں پولیس گرفتار کر لے جائے گی، اور میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گی. اور یہی کہتی ہے کہ تم لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے ہو، اور پیسوں کے چکر میں اپنی زندگی کو اچھے گزارنے کے لیے پیسوں کے چکر میں تم لڑکیوں کی زندگی سے اور دل سے کھیلتے ہو، اس لیے میں تمہیں اب نہیں چھوڑوں گی. یہاں جو ہے اب جس کی حد چڑھ چکا ہے حنان، زیادہ ظاہری بات ہے وہ چھوٹنے والا نہیں ہے. اب تو یہاں حنان کی کوئی ویلیو نہیں ہے شیبہ کے سامنے، اور شیبہ سے گھبرا گیا ہے حنان. اب حنان کیا کرے گا؟ کیا حنان اس کو پیسے دے پائے گا؟ اور اگر نہیں دے گا تو وہ تو مزید پھنس جائے گا، وہ جیل میں چلا جائے گا. ادھر نیمی جو ہے وہ بیچاری پھنس کر رہ چکی ہوئی ہے. یہاں اس کا شوہر جو ہے اسے قید کر رکھا ہوا ہے، اسے دکھ ہی دکھ دے رہا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے. اس کی ساس بھی اس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اور وہ اس سے یہی پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں لا کر کیوں قید کر رکھا ہے، اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو. اس کا شوہر پھر بھی اسے دھکا دیتا ہے، اسے
यही कहता है कि तुमसे स्मेल आती है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। और उसकी बीवी से निम्मी यही कहती है कि तुम लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हो और तुम बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगे। लेकिन निम्मी ये नहीं जानती कि उसका भाई भी कुछ यही कर रहा है। अब ये बात को क्यों बुरी लग रही है। निम्मी के साथ भी वही सब कुछ हो चुका है जो उसके भाई ने ज़ारा के साथ किया। आने वाली नई एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।